اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 26 جو ہے وہ اس کا ابھی مطالعہ کریں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کر دے اور تمہیں ان نیک لوگوں کی طرز زندگی کی ہدایت دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اپنی رحمت سے تم پر توجہ فرمائے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے بہت سارے شرعی احکام جو ہے وہ گزر چکے ہیں، اور شرعی احکام جو ہے وہ ان کی حکمت جو ہے وہ ہر شخص نہیں سمجھ پاتا، اور پھر جو ہے وہ اس بات کی ایک چانس تھا، پروبیبلٹی تھی کہ جو لوگ شرعی احکام کی حکمت کو نہیں سمجھ سکیں گے وہ آگے جا کر پھر ان پر عمل چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے جو احکام ہے وہ اس طرح کھول کر بیان فرما دے کہ تمہیں بات سمجھ آ جائے کہ تم نے کیا ڈوز اینڈ کیا ڈونٹس ہیں، اور تمہیں ان نیک لوگوں کی طرز زندگی کی ہدایت دے جو کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یعنی جو ابھی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا جو ذکر آیا ہے اس سے پہلے، وہ تمہارے لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی جو صالح لوگ گزرے ہیں، جو نیک لوگ گزرے ہیں، ان کا بھی یہی طرز زندگی تھا۔ تو جو لوگ ان اعمال پہ جنہوں نے عمل کیا، وہی انہی اعمال پر عمل کرنے کی وجہ سے ہی وہ صالحین میں شمار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان نیک لوگوں کی زندگی کی طرف جو ہے وہ تمہاری رہنمائی بھی فرما رہا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے تم پر جو ہے وہ توجہ فرمائے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود حکیم ہے اور علیم ہے، وہ ہر بات کا جاننے والا ہے۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جو کام جو دیے گئے ہیں ان کی اگر حکمت بھی ساتھ ہی بتا دی جائے تو پھر جو ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ کسی کی سمجھ میں حکمت نہیں آ رہی۔ لیکن جو ہے تھوڑا سا غور کریں تو سمجھ آئے گی کہ ہر انسان کا جو لیول آف انٹلیکٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو وہ ہر ایک کی بات جو ہے ایک ہی توجیہ، ایک ہی دلیل ہر شخص کے لیے جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان کا قبا سفید ہوتا ہے، وہ بحث برائے بحث کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور ان کے لیے سورج بھی سامنے آ جائے تو بھی وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو گیا ہے۔ تو وہ ایسے لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کی دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جن کا دماغ بالکل بند ہو چکا ہوا ہو، اور وہ آپ ان کو جو بھی بات سمجھائیں وہ سمجھ کر نہیں دیتے۔ تو اس لیے جو ہے وہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہو سکتی جو کہ ہر ایک کے لیے مؤثر ہو۔ اس لیے جو ہے وہ ہر حکم کے ساتھ جو ہے وہ دلیل نہیں دی گئی، بتایا یہ گیا ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت پہ تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے ہے، اور تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی حکم اس نے دیا ہے، جو ڈوز کا حکم دیا ہے، جو ڈونٹس کا حکم دیا ہے، وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی ہے، اور اس پر عمل کرنے سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا، اور اس پہ نہ عمل کرنے کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اور بعد میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے حکم دے، اس کو کسی کے لیے اس کو اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے کسی حکم کو جسٹیفائی کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے پھر ہم جو ہے وہ آگے چلتے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلی دفعہ بات ختم کی تھی۔ آیت نمبر 36 ہے اب اس کی سورہ نساء کی۔ اس سے پہلے جو ہے جتنا جو کچھ گفتگو ہوئی ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے تھی، اور لیکن وہ حقوق العباد جو تھے وہ ایسے تھے جو کہ عام طور پہ ان لوگوں سے ریلیٹڈ تھے جو کہ گھر کے اندر ہیں۔ اب جو ہے وہ حقوق العباد کے اوپر ہی بات ہوگی، لیکن جو ہے وہ تھوڑا گھر کے دائرے سے باہر بھی نکل کے جو بھی لوگوں کے حقوق ہیں ان کے حوالے سے بھی اب جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے، اور جو ہے وہ
جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جی جو عربوں کے جو رسوم و روایات تھیں ان کے اندر تو جو عورتیں تھیں، جو بچے تھے، جو بوڑھے تھے، ان کے کسی قسم کے کوئی حقوق نہیں تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سب کے حقوق جو ہے وہ بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عمل کر کے دکھایا. تو اب جو ہے وہ جو معاشرے کے اندر رہنے کے جو طریقے ہیں ان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. لیکن اس طرح کی ہر گفتگو سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حق کی بات کرتا ہے. یہ تقریباً وہی بات ہے جو یہاں پر ہو رہی ہے، جو کہ اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. سورہ بقرہ میں کی جو آیت نمبر 83 تھی، اس میں تقریباً یہی احکام جو تھے وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے آئے تھے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے تھے. تو اب جو ہے وہ اس میں بنی اسرائیل کے بجائے جو ہے اب مسلمانوں کو ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا ہے اور اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو سب سے پہلا حق جو ہے وہ انسان کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رب ہے، اس نے اسے پیدا کیا ہے، اس کا خالق ہے، اس کو وہ پال رہا ہے، اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے، اس کی خواہشات بھی پوری کر رہا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ سب سے پہلا حق اس کا ہے. تو دو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے. نمبر ایک کہ اس کی بندگی اختیار کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. عبادت سے مراد جو ہے وہ مطلب یہ جو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے، یعنی ٹوٹل جو سبمیشن ہے، جو بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اختیار کی جائے. نمبر دو یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. یہ دو ایسے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جو کہ سب سے پہلے انسان کے اوپر جو کسی کا بھی حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جو دو میجر حقوق ہیں وہ یہ ہیں. اب جو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے وہ اصل میں جو ہے وہ اگر انسان نے دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے ہیں تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب جو ہے اس کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہو. اگر خوف خدا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی وہ نہ کرتا ہو، تو کوئی فلسفہ اور کوئی جو قانون ہے وہ انسان کو دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. تو اس لیے جو ہے وہ جو ویسٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے لوگ قانون کی بالادستی ہے وہاں پر، اور لوگ قانون کے خوف سے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط حرکت کی تو ہم پکڑے جائیں گے، اور ہم پکڑے جائیں گے تو کوئی کسی قسم کی روح رعایت نہیں ہوگی ہمارے ساتھ. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ایک وہاں پر جو ہے وہ ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہے. اگر وہاں پر یہ قانون کا خوف ختم ہو جائے اور لا قانونیت والا سلسلہ ہو جائے تو پھر یہی لوگ جو ہیں جو آج ہمیں بڑے مہذب نظر آتے ہیں، یہی لوگ جو ہے وہ ویسے ہو جائیں گے جیسے کہ جانور زندگی پسند کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ایک سسٹم کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو مسلمان کے لیے جو ہے وہ خوف خدا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے وہ سب سے بڑا سسٹم ہے. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. یہ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ جو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب جن لوگوں نے کسی کو بھی شریک ٹھہرایا، دیوی دیوتا کریٹ کیے یا انبیاء کو بنایا، تو پھر ان کا فوکس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ جاتا ہے. پھر وہ سارا زور اس بات پہ رہ جاتا ہے کہ ان دیوی دیوتاؤں کو یا وہ جو بزرگ ہستیاں جن کو انہوں نے خدا بنایا تھا ان کا جو ہے ان کو وہ راضی رکھیں کسی طرح سے. تو اس لیے جو ہے وہ اگر انسان جو ہے وہ شرک کی طرف چلا جائے تو پھر رب تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اس کا. اور والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسی رشتہ داروں، وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہیں، پہلو کے ساتھی، مسافر، اور جو لونڈی یا غلام تمہارے قبضے میں ہے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یہ جو ہے وہ کچھ انسانوں کی انسانی رشتہ داروں کا ذکر ہوا ہے. ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ذکر جو ہے وہ وہاں سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا
جس آیت کا بھی میں نے ذکر کیا، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے حکم کے فوراً بعد جو ہے وہ جس کا ذکر آیا ہے وہ والدین کے حقوق کا ہے۔ اور ان سارے کے ساتھ جو ہے وہ ابھی ہم نے دیکھا کہ والدین کے حقوق کے ساتھ بھی اور باقیوں کے ساتھ بھی جو ہے جو حکم آیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ والدین کا کیا تم نے حکم ماننا ہے یا والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ آگے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کافی کھول کر بیان کر دیا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں جو سب سے زیادہ حقوق ہیں وہ والدین کے ہیں، کیونکہ والدین ہی وہ ہستی ہیں جو کہ اس کی پیدائش، بلکہ پیدائش سے بھی پہلے سے لے کر اس کے کنسیپشن سے لے کر جو ہے وہ اپنے انتقال تک، اگر وہ خود عام طور پہ والدین پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اپنے انتقال تک جو ہے جو بڑے ہے وہ جو انسان کی خدمت کرتے ہیں یا اس کے اس کا بھلا چاہتے ہیں، تو وہ انسانی رشتوں میں جو ہے جو خالص ترین رشتہ ہے وہ والدین کا ہی ہے۔ تو والدین کا جو ہے وہ چونکہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہوتی ہیں انسان کے لیے، تو اس لیے جو ہے وہ سب سے پہلے ان کے حقوق کا ذکر آیا ہے۔ اب جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ منقول ہیں۔ مثلاً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ کبھی ان کی نافرمانی یا ان کے دل دکھانے والی بات نہ کرنا، خواہ وہ تمہیں تمہارے مال و دولت کو اور تمہارے اہل و عیال کو چھوڑنے کا حکم دے دیں۔ پھر جو ہے وہ ایک اور حدیث ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ جیت سکے یا جنت حاصل نہ کر سکے، جنت میں نہ جا سکے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جی جو ہے وہ باپ کی رضامندی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور باپ کی ناراضی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ اٹ موسٹ امپورٹنس رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے حقوق کے بعد۔ قریبی رشتہ داروں کی، تو والدین کے بعد جو ہے جو سب سے جس کا ذکر آیا ہے امپورٹنس کا، وہ قریبی رشتہ دار ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے مراد بھائی بہن ہیں اور اولاد ہے، اور جو ہے وہ چچا تایا پھوپھی، جو اس طرح سے یہ جو رشتہ دار ہیں یہ قریبی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ بھی نیک سلوک جو ہے وہ کیا جائے۔ تو ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون میرے حسن اخلاق کا حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ تیسری دفعہ بھی فرمایا تمہاری ماں، چوتھی دفعہ فرمایا تمہارا باپ، اور اس کے بعد جب انہوں نے پھر یہ سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قریبی رشتہ دار۔ تو اس لیے جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں کی جو ہے وہ بہت ان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر جو ہے وہ یہ بھی کہ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ پریفرنس دینی چاہیے کہ ان کے اوپر اپنا مال خرچ کیا جائے۔ اگر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی غیر رشتہ دار کو کوئی صدقہ دیتا ہے تو اسے صرف صدقے کا ثواب ملے گا، اگر کسی قریبی رشتہ دار کو دیتا ہے تو صدقے کا ثواب بھی ہے اور قریبی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب بھی ہے۔
یتیموں، مسکینوں، پڑوسی رشتہ داروں اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہیں۔ اصل میں جو لفظ آئے ہیں وہ ہے جار ذی القربہ اور جار جنب۔ جار کہتے ہیں پڑوسی کو، تو وہ جار جو کہ قربا میں سے ہے، جو قربا ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار، یعنی ایسا پڑوسی جو کہ رشتہ دار ہے، کیونکہ جو جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس زمانے میں جو ہے وہ اس طرح کے شہر تو نہیں تھے جس طرح کے آج کل کے ہیں، تو سارے جو ہے وہ قریبی رشتہ دار جو ہے وہ اکٹھے رہا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کے گھر ہوا کرتے تھے، تو ایک قبیلہ جو ہے وہ اکٹھا رہا کرتا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو یا وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہ ہو، دونوں کے حقوق میں فرق ہے۔ جو رشتہ دار پڑوسی ہے اس کے حقوق زیادہ ہیں۔ اسی طرح جو اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پڑوسی قریب کا ہے، یعنی اس کا گھر اپنے گھر سے اس کی دیوار ملی ہوئی ہے، اس کے حقوق کچھ اور ہیں، اور وہ پڑوسی جو کہ چند گھر چھوڑ کے ہے وہ اس کے حقوق جو ہے وہ کم ہیں اس کے مقابلے میں۔ لیکن جو بھی صورتحال ہو، جو اصل بات جو ہے وہ جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پڑوسی کے حقوق جو ہے وہ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ایک بار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر جو ہے مجھے پڑوسیوں کے حقوق بتانے لگے، اور جو ہے وہ اتنے انہوں نے بتائے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے لگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ کہیں جو ہے وہ رشتہ داروں کی طرح یہ بھی جو ہے وہ وراثت میں ان کے شامل ہونے کا حکم بھی جو ہے وہ نہ آ جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی محلے میں جو ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند شخص ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے پڑوسی جو ہے وہ اس سے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم جو ہے وہ شخص ایماندار نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص ایماندار نہیں ہے، تو وہ لوگوں نے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ پڑوسی کے حقوق بے پناہ ہے، اور جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا اور ان کی مدد کرنا جو ہے وہ بہت قرآن حکیم کے تحت بھی اور حدیث مبارکہ کے تحت بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ آج کل کا دور جو ہے وہ خاص طور پہ جو ماڈرن علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کا سلسلہ بھی ہو گیا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی زندگی میں مست ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے، جی رہا ہے کہ مر رہا ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ والا طریقہ کار جو ہے، اس طرح کی زندگی جو ہے وہ اسلام پسند نہیں کرتا کہ آپ بالکل اپنے اندر بند ہو کے جو ہے وہ رہنا شروع کر دیں۔ پہلو کے ساتھی سے مراد جو ہے وہ شخص ہے جو کہ کسی سفر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، بازار میں آپ کے ساتھ چل رہا ہے، مسجد میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھا ہے، یا آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یا دفتر میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی نیک سلوک جو ہے وہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ ریل کا سفر کر رہے ہوں تو ہم جانتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جس کا ساتھ والے کی جگہ جہاں پر ہے، جہاں ساتھ والے نے بیٹھنا ہے وہاں پہ اپنا سامان رکھ دیتے ہیں، یا جو ہے وہ بس کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ایک سیٹ والا جو ہے وہ بڑا چوڑا ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح جہاز کے اندر بھی یہ صورتحال ہے کہ جو ہے وہ لوگ
اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی میں نے اسپیس دینی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو ایک صاحب نے سگریٹ لگا لی ہے، یا جو ہے وہ لوگ جو ہے بعض لوگ سگریٹ کے دھویں سے پریشان ہوتے ہیں، تو وہ ان ساری باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو ساتھ میرے سفر کر رہا ہے یا جو میرا کولیگ ہے میرے ساتھ کام کرتا ہے اس کے جو حقوق ہیں اور اس کی ویل بینگ کا خیال رکھنا میرے لیے امپورٹنس رکھتا ہے۔ مسافر اور جو لونڈی یا غلام تمہارے قبضے میں ہے، یعنی جو اگر کوئی مسافر جو ہے وہ آ جائے اور کوئی ہم دیکھ لیں کسی مسافر کو تو وہ اس کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ اور وہ لونڈی یا غلام، اگرچہ لونڈی یا غلام تو اب نہیں ہوتے لیکن بہرحال نوکر تو ہوتے ہیں، تو ان نوکروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ حسن سلوک ضروری ہے، ان کو بات بات پہ ڈانٹنا ڈپٹنا۔ اب تو وہ خبریں بھی آتی ہیں کہ ان کے ساتھ مار کٹائی کی گئی اور یہ سارا کچھ کیا گیا، تو یہ جو ہے یہ سارے اسلام کے خلاف جو ہے نا کام ہے۔ یقیناً اللہ مغرور اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر جو ہے وہ جو الفاظ آئے ہیں وہ ہے مختالن فخورا۔ مختال جو ہے وہ کہتے ہیں جو بہت زیادہ متکبر ہو، گھمنڈی ہو، اور فخورا جو ہے وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ فخر کرے اپنی ہی ذات کے بارے میں، جس کی محبوب ترین ہستی جو ہے وہ اس کی اپنی ذات ہو۔ تو ایسا شخص جو کہ بہت متکبر ہو یا جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ خیال رکھتا ہو کہ میں ہی بہترین شخص ہوں اور میرے سے بہتر کوئی اور نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ یہ انسانی حقوق جن کا جو ہے اس سے پہلے ذکر ہوا ہے وہ پورے نہیں کرتا۔ یعنی کوئی متکبر شخص ہو یا جو اپنے آپ کی محبت میں گرفتار ہو، کیونکہ وہ یہ سارے کام اس لیے نہیں کر سکے گا کیونکہ یہ سارے کام کرنے کے لیے جو ہے ایک قربانی چاہیے، ایثار چاہیے ہے، دوسرے کو سپیس دینی ہوتی ہے، دوسرے کی بات کو امپورٹنس دینی ہوتی ہے، اپنی بہت سارے مواقع پہ اپنے آپ کی اپنے خیال کو اپنے سوچ کو جو ہے وہ روک کر دوسرے کی سوچ اور دوسرے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ شخص نہیں کر پائے گا جو کہ گھمنڈی ہو یا فخر کرنے والا ہو۔ تو ایسے شخص کو جو کہ گھمنڈی ہو یا فخر کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ بجائے کہنے کے کہ جو لوگ فلانے یہ جو اوپر جن لوگوں جن باتوں کا ذکر ہوا ہے کہ یہ جو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری بتا دی ہے کہ اگر یہ بیماری تمہارے اندر یا یہ جو دو بیماریاں ہیں یہ اگر تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، دو یا دونوں میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہے، تو یہ جو پیچھے کہا گیا ہے کہ فلانے کے ساتھ نیک سلوک کرو تو نہیں کر سکو گے، اور جب نہیں کر سکو گے تو جو ہے وہ تم ناپسندیدہ ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اگر وہ سارے کام کرنے ہیں تو اپنے اندر سے تکبر اور جو ہے وہ یہ فخر جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تو تکبر کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر جو ہے وہ میرے کاندھے کی چادر ہے، جو اسے کھینچتا ہے میں اس کو آگ میں داخل کروں گا۔ یہ ایک حدیث قدسی ہے، بڑی مشہور ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ آگ میں نہیں جائے گا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو تکبر جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے اور ایسی خرابی ہے جو کہ اگر انسان کے اندر پایا جاتا ہو تو یہ خرابی اگر پائی جائے تو پھر جو ہے وہ بہت ساری عبادات اور بہت سارے نیک اعمال جو ہیں وہ شاید فائدہ نہ دے سکیں۔ وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی پر اکساتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے اسے چھپاتے ہیں، یعنی جو لوگ کنجوس ہیں ان کے لیے بھی جو ہے یہ حقوق ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔
کیونکہ رشتہ داروں کے حقوق جو ہے اور یہ مسافر کے لیے اور یہ جو پڑوسیوں کے، ان ساروں کے اوپر جو ہے وہ ایک تو ان کے ساتھ اچھی بات کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ان ساروں کے اوپر جو ہے وہ کسی نہ کسی موقع کے اوپر پیسہ خرچ کرنا پڑ جاتا ہے، یا اگر پیسہ خرچ نہیں کرنا تو وقت خرچ کرنا ہوتا ہے، اپنی ایفرٹ خرچ کرنی ہوتی ہے۔ تو کنجوسی جو ہے وہ ہمارے یہاں کنجوسی سمجھی جاتی ہے صرف مال و دولت کے حوالے سے، لیکن جو ہے وہ کوئی صلاحیت کسی میں ہے، کسی کے پاس وقت ہے، کسی کے پاس کوئی اور چیز اس طرح کی ہے، تو جو ہے وہ اگر کوئی علم ہے کسی کے پاس تو وہ اگر دوسروں کے اوپر خرچ نہ کرے تو وہ بھی کنجوسی ہے۔ اور جو ایسے لوگ ہیں جو کنجوس ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی کنجوسی پر اکساتے ہیں۔ بڑا مشہور جو ہے وہ یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بات کہ جو مال و دولت کے لیے کنجوس ہے وہ دوسروں کو بھی کہے گا کہ یار جو ہے نا وہ فضول خرچی نہ کیا کرو اور جو ہے وہ پیسہ بچاؤ۔ وہ بڑا مشہور واصف صاحب کا قول ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ پیسہ بچاؤ برے وقت میں کام آئے گا، پھر انسان پیسہ بچا لیتا ہے اور بیٹھ کے برے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ تو جو لوگ ہیں وہ جو ہے انسان کو نا کنجوسی کی طرف اکساتے ہیں، اور کہ جو پیسہ جو ہے وہ خرچ ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا، تو تم جو ہے وہ خالی ہاتھ ہو جاؤ گے، تم مقروض ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے۔ تو وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ رزق دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ انسان کی اپنی جو ہے وہ اس میں کوئی ایفرٹ ہو۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو چھوٹی بہن تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے جو ہے وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اے اسماء، خیر کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کیا کرو اور گنتی نہ رہا کرو، کیونکہ اگر تم گننا شروع کر دو گی تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ گننا شروع کر دے گا۔ اللہ کو گن گن کر مت دو، اور خرچ سے بچنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط نہ برتو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی احتیاط برتنے لگے گا۔ تو کم از کم جتنا تم سے ہو سکے اتنے دینے سے گریز نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے کہ مسلمان کے اندر جو ہے وہ دو برائیاں نہیں ہو سکتی کسی بھی مسلمان کے اندر، ایک بخل اور دوسرے بد اخلاقی۔ تو یہ دو اگر دو یا دو میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ مومن نہیں ہے کم از کم اس حدیث کی روح سے۔ تو ایک جو ہے وہ روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ خاص طور پہ ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو کہ مدینہ منورہ میں تھے، اور ان کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی تھی، ایک تو کہ بے انتہا متکبر تھے، اور ان کا خیال تھا کہ جی ہم چوزن لوگ ہیں، اور جو ہے وہ اصل میں تو ہیومن بینگز ہم ہی ہیں، اور باقی سارے جو ہے وہ انسان نما حیوان ہیں۔ اور جو ہے یہی خیالات جو ہیں یہودیوں کے، جو کٹر یہودی ہیں وہ اب بھی ہیں، کہ یہ دوسروں کو جو ہے وہ جو غیر یہودی ہیں ان کو وہ اس طرح سے انسان نہیں تصور کرتے جس طرح کہ وہ خود انسان ہیں، اور مال و دولت کی محبت میں جو ہے وہ بے انتہا کنجوسی جو ہے وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دیا ہو تو اسے چاہیے ہے کہ وہ اس کو چھپا کے نہ رکھے، اور جو ہے اس کے رہن سہن سے نظر آنا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہوا ہے۔ اور لیکن جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ ایک حد کے اندر جو ہے وہ انسان رہے، ایسی صورتحال نہ ہو جائے کہ وہ بہت زیادہ دکھاوا ہو جائے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کی زندگی اجیرن ہو جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ یہاں پہ امپورٹنس ہے کہ یہاں پہ جو کافر کا لفظ آیا ہے کہ جو اوپر جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں، متکبر ہیں، کنجوس ہیں،
اور فخر کرنے والے ہیں، تو وہ اگر جو ہے یہ یا اگر اس کو جو آخری جملہ ہے اس کے ساتھ ملایا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ جو کفران نعمت کرتے ہیں، جو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے نہ اس کا وہ شکر ادا کرتے ہیں، نہ ان کی زندگیوں سے وہ ظاہر ہوتا ہے، تو وہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافر قرار دے رہا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ ذرا اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ جو ہے وہ ہم اس طرح کی کسی صورتحال میں مبتلا نہ ہوں جو کہ ہمارے اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روز قیامت جو ہے وہ جب ان کو کسی کو بھی ان ایسے لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو صرف جسمانی تکلیف نہیں دی جائے گی، ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسا کیا جائے گا جس سے وہ ذلیل ہوں گے۔ ذلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شاید ان کے کرتوت جو ہیں وہ ان کے جو رشتہ دار دوست احباب ہیں ان کے سامنے کھول دیے جائیں گے، ان کو بتایا جائے گا کہ لوگ تم تو سمجھتے تھے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اصل میں تو وہ یہ بھی کرتا رہا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر جو ہے پھر یہ ہے کہ جو جسمانی تکلیف ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن جو روحانی تکلیف ہے، جو کسی کو ذلیل کیا جائے، کسی کو اس طرح سے دوسروں کے سامنے رسوا کیا جائے، تو وہ جو تکلیف ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو جسمانی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ جہنم میں اس سے یہ سمجھ آتی ہے بات کہ صرف جسمانی تکالیف نہیں دی جائیں گی، اس طرح کے کام بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور وہ لوگ بھی جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ لوگ بھی ان میں شامل ہیں جو کہ ریاکاری کر رہے ہیں، اور جو ہے جو ان کا جو مال جو ہے وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی فیاضی کی اور جو ہے وہ شہرت ہو، لوگ کہیں کہ جناب بڑے دل والے یہ ہیں اور انہوں نے جناب پتہ نہیں کتنے لوگوں کا جو ہے وہ خرچہ جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو پیسہ بھی خرچ کریں وہ دوسروں کو ضرور پتہ چلنا چاہیے ہے کہ جو ہم نے جو ہے وہ یہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، اس کے اوپر بات اس سے پہلے بھی ہم نے کی ہے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اصل میں روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اگر روز آخرت پر ایمان لایا وہ ہو ایک شخص تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ پیسہ خرچ کرے یا کوئی بھی نیک عمل کرے۔ روز آخرت پر ایمان رکھنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے، اور جو ہے وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر عطا فرمائے گا، اور جو ہے وہ مجھے روز قیامت جو روز آخرت جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اس کا اچھا اجر ملے گا۔ لیکن جو روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ یہ سارا کچھ جو ایفرٹ کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے دنیا میں شہرت حاصل ہو، نیک نامی حاصل ہو، لوگ اس کو اچھا سمجھیں، اسے نیک سمجھیں، اسے دیالو جانیں وغیرہ۔ اور جس کا ساتھی شیطان ہوا اسے بہت ہی برا ساتھی میسر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر یہ کوالٹی پائی جائے کہ جن کا ابھی ذکر ہوا، اور یہ آخری جو ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں، تو وہ ان کا ساتھی جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو شیطان ہی ان کے سر پہ سوار ہوتا ہے اور ان کو جہاں چاہتا ہے گھمائی پھرتا ہے، اور جو ہے وہ روز آخرت جدھر شیطان جائے گا پھر یہ لوگ بھی ادھر ہی جائیں گے، کیونکہ جو قرآن حکیم سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ساتھی ہے، جو آپ کا لیڈر ہے، وہ جدھر جائے گا اسی کے جھنڈے تلے پھر آپ بھی ہوں گے۔ تو اس لیے اپنا لیڈر، اپنا ساتھی، اپنا استاد، جو اپنا رہنما جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے ہے،
اور جو ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد جدھر یہ جائے گا پھر ہم بھی ادھر ہی جائیں گے۔ اور ان لوگوں کا کیا بگڑتا اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ یعنی جو لوگ جن کے اندر وہ کوالٹیز ہیں جن کا بھی ذکر ہوا، تو وہ ان میں سے ہیں جو کہ نہ اللہ پر صحیح طور پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ زبانی ایمان ہے، قانونی ایمان ہے، قلبی یا حقیقی ایمان نہیں پایا جاتا، نہ اللہ پر نہ روز آخرت پر۔ اور جو رزق ان کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے بھی جو ہے وہ جو خرچ کرنا ہے، ہم سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ رزق کا جو خرچ کرنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو مدیں بتائی ہیں کہ ایسے ایسے ان مدوں میں خرچ کرو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ خرچ ہو رہا ہے، باقی سارا دکھاوا ہوتا ہے۔ اور اللہ ان کے بارے میں خوب علم رکھتا ہے۔ بے شک اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ذرہ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، مثقال ذرۃ، آپ نے پڑھا ہوگا۔ ذرہ اصل میں جو چونٹی کا جو انڈا ہے اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو بہت ہی ایک چھوٹی چیز ہے، وہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے جو ہے وہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر اس چونٹی کے انڈے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی جو جس نے جیسا بھی اگر کسی نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ اس کا جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ فوراً آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ اسے 2 گنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ جو ہے وہ اگر کوئی شخص نیکی کرے تو وہ فوراً ہی جو لکھا جاتا ہے نامہ اعمال میں، وہ ملٹی پلائڈ بائی 2 ہو کے لکھی جا رہی ہے۔ اور جو بہت بڑی نیکی ہے تو کسی نے جو ہے نا کوئی بڑی قربانی دی ہے، کوئی بڑا کام کیا ہے، تو لکھا یہ گیا کہ اس نے ویسے ہی 2 کام کیے، تو نیکی جو ہے وہ 2 گنا کر کے اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، اور پھر مزید اس کے اوپر اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ کتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو جتنا دینا چاہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ وہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان نے جو بھی نیکی کی ہے وہ کن حالات میں کی ہے۔ ہر ایک کے حالات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اور کوئی بڑی مشکل میں ہے اور پھر جو ہے وہ نیکی کرتا ہے تو وہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ عطا فرمائے گا، اور ریگولرلی کر رہا ہے تو وہ اس کو بھی 2 گنا کر کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے آئیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس میں جو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس میں جو ہے جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ روز حساب جو ہے وہ ہر امت میں سے ایک جو ہے گواہ جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی وہ نبی جو کہ اس امت کے نبی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہ کے طور پہ کھڑے ہوں گے۔ تو وہ ایک تو یہ ہے کہ گواہی کے لیے وہ کھڑا کیا جائے گا۔ کس لیے، کس بات کی گواہی؟ گواہی یہ کہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے پیغام نبی علیہ السلام کو دیا تھا، کیا جو ہے وہ انہوں نے آگے اپنی امت تک پہنچا دیا، یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا اپنی امت کے اوپر گواہ کے طور پہ۔ اچھا، یہاں پہ اگر آپ عربی میں دیکھیں تو جو ورڈ آیا جئنا کا اعلیٰ ہؤلاء، تو جو اعلیٰ ہے وہ عام طور پہ نا عربی میں جب آتا ہے تو وہ آتا ہے اگینسٹ کے طور پہ، مخالف کے طور پہ۔ یعنی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا یہ گواہی دینے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا حق ادا فرما دیا، اور جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا
وہ جو ہے وہ آگے پہنچا دیا. لیکن یہ لوگ جو ہے جو بھی امت ہے وہ اس نے اس کو پس پشت ڈال دیا یا اس پہ عمل کیا یا اس پہ توجہ نہیں دی. تو وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کی گواہی جو ہوگی وہ اگینسٹ دی امت ہوگی اس وقت. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے نہ قرآن حکیم پڑھ کے سناؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر تو نازل ہوا ہے، میں کیا پڑھ کے سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سننے کا ایک الگ مزہ ہے، تو پڑھ کے سناؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. اور بھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو تلاوت ہوتے ہوتے جو ہے وہ جب اس آیت پر پہنچے، یہ والی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک دیا کہ بس. اور پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آنسوؤں کے ساتھ جو ہے وہ رو رہے تھے کہ جو ہے وہ مجھے اپنی ہی امت کے خلاف جو ہے وہ ایک دن گواہی دینی ہوگی کہ جو میں نے ان کو پیغام دیا تھا انہوں نے اس کا کیا حشر کیا اور کیا اس کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا، اور نہیں کیا تو پھر جو ہے کیا کیا. تو اس لیے جو ہے وہ لوگ جو آج کل جو ہے وہ عشق رسول کے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جو ہے ان کے جو اعمال ہیں وہ کسی اور طرح کے ہیں، تو ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ایک ٹائم ایسا آنا ہے جس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور یہ کہ اس قوم نے جو ہے وہ اس پیغام کے ساتھ کیا کیا یہ بھی پھر بتائیں گے. تو یہ آیت نمبر 41 ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا ہے. اس کو پھر ہم جو ہے وہ بلکہ ایک اس سے اگلی آیت بھی ہم کر لیتے ہیں. اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی یہ تمنا کریں گے کہ کاش مٹی میں دبا کر ان پر سے زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. یعنی وہ لوگ جو ہے پھر جب جن کے خلاف جو ہے وہ گواہی دی جائے گی، وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی. یہ وہ صرف وہ والے لوگ نہیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کیونکہ امت تو قیامت تک آنے والے تمام افراد ہیں. تو جن لوگوں نے کفر کیا یعنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کا انکار کیا اور نافرمانی کی، اس وقت ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش مٹی میں دبا کر ان پر سے زمین برابر کر دی جائے. تو اس وقت جو یہ انسان تبھی سوچ سکتا ہے جب وہ ایسی سچویشن میں آ جائے جب اس کو لگے کہ میں کہیں سے میری جان نہیں چھوٹ رہی ہے اور میں جو ہوں وہ ہر طرف سے ایوری بڈی از سیئنگ یا پوائنٹنگ فنگر ٹوورڈز ہم، اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، اور جو ہے وہ جو شرمندگی اور جو دکھ جو پریشانی ہوگی وہ اس وقت اس نہج پر ہوگی کہ وہ یہ چاہیں گے کہ ان کو زمین میں دبا کر مٹی جو ہے ان کے اوپر سے برابر کر دی جائے. تو اس لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے وہ انتہائی سخت قسم کا جرم ہے. اور جو ہے وہ نافرمانی اس سے پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ جو نافرمانی ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب یا تو آپ سوچیں گے جی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہم نے وہی کرنا جو ہمارا دل کرے، یا جو ہے وہ آدمی یہ جاننے کی زحمتی کا وارن نہ کرے، نہ وہ حدیث پڑھے نہ وہ سنت پڑھے، اگر ادھر ادھر سے کچھ سنا لیا تو وہ اس کو ادھر سے سنا اور ادھر سے ہی نکال دیا، تو پھر وہ نافرمانی پھر بھی ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ آپ کو پتہ ہے نہ آپ نے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیے تھے. تو پھر جو ہے ایسے لوگ جو ہے وہ ان کی اس وقت وہ حالت ہوگی جو کہ یہاں پہ جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کاش
مٹی میں دبا کر ان پر سے زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے، کیونکہ جو کافر ہے اس کے بارے میں آتا ہے قرآن حکیم میں کہ جب اس کو نامہ اعمال دکھایا جائے گا تو وہ فوراً انکار کر دے گا، وہ کہے گا جی میں نے تو کیا ہی نہیں ہے یہ کام، یہ سب جھوٹ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ تو وہ جو ہے تب جو ہے وہ اس کے اعضاء جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ جی یہ سارا کچھ واقعی اس نے کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 42 ہے، اور یہاں پہ رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، تو ہم یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں۔